مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر، بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ مقدس کتاب پارہ 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 92۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی مجبوری بتائی اور اپنے پیغمبر کی بھی مجبوری بتائی۔ ان کی بھی ضرورت ہے، ہر طرح کا دلیل، ثبوت، مثال، کیونکہ یہ قرآن شریف ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے، ان کی نصیحت ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور انسان کو عزت بخشی۔ باقی مخلوق جو بنائی اسی میں بھی قدرت کی حکمت ہے۔ ایمان والوں کو کہا جو بات سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دو اللہ تو حکیم ہے، تیری حکمت ہے، اسی میں بھی تیری حکمت ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، پھر کامیابی ہے۔ انسان کو مرتبہ کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہی بنی آدم اشرف المخلوقات ہے۔ پیغام بھیجا علم کا کہ اپنے رب کو پہچانو، علم کے ذریعے رب سامنے نہیں آئے گا، آفاقی طور پہ کوئی تمہارے سامنے چیز نہیں آئے گی، یؤمنون بالغیب پس پردہ، مگر جو علم ہے، دنیا کا علم، تمہارا علم اور یہ مقدس کتاب کا علم سمجھانے کا، یہ وہ علم ہے کہ پوری دنیا عاجز ہو جائے گی، تو یہ مخلوق کا علم نہیں ہے۔ ہر موڑ، ہر ضرورت ہے وہاں خود پیغمبر کی بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لوگ آئے مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، موقع تھا جنگ کا، جنگ میں ضرورت ہوتی ہے مال کی، لشکر کی، سواری کی، اسبابوں کی دنیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا، مخلوق کو بعد میں پیدا کیا جب ان کے اسباب بنائے۔ مسبب الاسباب وہ ذات ہے، جہاں سے بھی فائدہ ہو تعریف ان کی ہے۔ یہی اشرف المخلوقات ہے، اور یہی کرمنا آگے ثابت ہوگا، ان کو انعام ملے گا جنت، اسی انسان کو سزا ملے گی جہنم، ان کی حکمت ہے۔ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سواری نہیں ہے جنگ کے جانے کے لیے، ہمیں سواری دے دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے پاس ہی اسباب نہیں، سواری نہیں، میں تمہیں سواری پہ نہیں بٹھا سکتا۔ یہ جواب دیا۔ مقدس کتاب نے کہا، اذا ما اتوک لتحملهم، آیت نمبر 92 سورۃ توبہ پارہ 10۔ اذا ما اتوک لتحملهم، تاکہ تم ان کو سواری دو، تیرے پاس آئے۔ قلت لا اجد ما احملکم، اے میرے نبی تو نے مجبوری دکھا دی، تو نے کہا لا اجد ما احملکم، میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا، میرے پاس اسباب ہے نہیں۔
قلت لا اجد ما احملکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی جواب نہیں ہوتا، کہ ان کی ہر چیز کی حد نہیں ہوتی، انسان کی حد ہوتی ہے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس گئے، روتے گئے، آنکھوں میں آنسو، افسوس ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا، غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے موقع نہیں مل رہا، رو رہے ہیں۔ یہ ہے مسلم، یہ ہے ایمان، یہ ہے جنت کے لائق، جس کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ جنگ کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے سواری مانگی، پیغمبر نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ تولوا پھرے، اعینہم تفیض من الدمع، دنیا والو قیامت تک یہ کلام مقدس پڑھتے رہو، پھرے وہ رونے لگے، حسنا الا یجدوا، ان لا یجدون، اس لیے روتے ہیں کہ وہ نہیں پاتے، ينفقون، خرچ نہیں پاتے، وہ رو رہے ہیں، افسوس ہمیں خرچ ہوتا، اسباب ہوتے، ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جہاد میں جاتے۔ اتنی مجبوری دکھائی، اس آیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، حالانکہ بظاہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کا یہ جواب دینا، اگر دنیا کا کوئی پیر ہوتا، دنیا کا کوئی رہنما ہوتا، کچھ نہ کچھ چال مٹول کرتے۔ دوسری جگہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 28، کچھ سامان آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کچھ کپڑے آئے، بانٹے اپنوں میں۔ رہنما یہ ہیں، یہ نہیں کہ رہنما ہمیشہ خوش پذیروں میں اپنا الو سیدھا کر لیا، اپنا مال بنا لیا، اپنے بچوں کو سنبھال لیا، اور باقی جن کو رہنما کہتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ کپڑے چاہیے، رحمت للعالمین ہے نا، ابا کے مانند ہے نا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، پیغمبر نے جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جواب سوال کو بھی قرآن شریف میں رکھا۔ کہتے ہیں نا در پہ خالی نہیں جاتے، وہ تو در صرف ایک اللہ کا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اے میرے نبی تیرے پاس آئے، تو نے منہ موڑا، کس بات سے؟ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، ترجوها، رحمت رب کی، دنیا کی نعمتیں، مال دولت یہ رحمت ہے، مگر آئے بھی رحمت سے اور جائے بھی رحمت سے۔ ترجوها، تو بھی امید رکھتا ہے اپنے رب میں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اے میرے نبی میں تیرا رہنما ہوں، تو کائنات کا رہنما ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہہ دے ان کو قولا میسورا، آسان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے آئے گا، انشاءاللہ ہم تمہیں بانٹیں گے۔ ان کو اچھی طرح دلاسا دے، یہ تیرے ہیں، یہ سچے ہیں۔
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہہ دے ان سے آسانی کا جواب جس میں سے یہ خوش ہو جائیں۔ انسان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، پیغمبر ہو یا پیغمبر کے امتی ہو، علی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، صالحین میں کوئی بھی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، وہ مجبوری دکھا سکتا ہے کہ میں تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ بقول قرآن شریف، میں تمہاری حاجت کو یا ہم تمہاری حاجت کو نہیں پورا کر سکتے۔ جیسے کہ دنیا مانگتی ہے، زندہ سے مانگو پھر بھی صحیح ہے، جو دنیا سے چلے گئے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں دین کے سوا، ان سے مانگتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ سے دلواؤ۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت پوری کر دی۔ باقی رہا سوال ظلم، انسان ہے، دنیا میں ظلم کرتا وہ بھی ہے آدمی، ظلموں سے تنگ آتا وہ بھی ہے آدمی۔ جب قلم ہاتھ میں آتا ہے، طاقت آتی ہے، جوانی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، پھر آزمائش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنی نصیب فرمائے، شکر کرنا اور علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، خدا کی رضا کے ساتھ، عدل و انصاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اے انام، اے مخلوق، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، انصاف میں خسارہ مت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں مسلم بنائے، مسلم بنا کے رکھے، توفیق نصیب دے، مسلم بنا کے موت دے، مسلم بنا کے قیامت کے دن اٹھائے، جب انسان جو ہے وہ انعام کا لائق ہوگا۔ ورنہ انسان کے لیے بیس المصیر ایسی بری جگہ ہے، اللہ فرماتا ہے بیس المصیر، بری جگہ انسان تمہیں آنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں غیظ غضب سے بچائے، اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔